آج نعرے بلند کیے جا رہے ہیں بھائی محرم میں شادیاں کرو، مشہور مفتی ہے، مفتی سے زیادہ ٹک ٹاکر ہے وہ۔ محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں۔ محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو فائدے ہی فائدے، مزے ہی مزے۔ کہتا ہے شادیاں کرو محرم میں، اور فائدے گنوا رہا ہے، شادی مال سستے ہوتے ہیں، اکنومیکلی فائدہ ہے۔ دوسرا، شادی کرو تو ثواب ملے گا، بدعت ختم ہو جائے گی۔ یہ کون بول رہا ہے؟ اس کے اوپر نفس کا حملہ ہے۔ یعنی جو دن میں 5 مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھے اور اسے پتا بھی ہو کہ ان 10 دنوں میں نبی کا گھر اجڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہو، انسانیت کے ناطے تمہارے نبی کی نواسیوں کو اجاڑا گیا، بچیوں کو تماچے لگے۔ حدیث سے ہے کہ نبی روئے تھے، جناب اسماء سے منسوب، اتنی حدیث ہیں۔ لیکن جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی اپنی دنیا میں لعنت کو دعوت دیتا ہے کہ آ میرے اوپر برس۔ ایسے لوگ، کسی کا باپ مر جائے کہ اپنی بیٹی کی شادی کروائے گا اس دن، اور کسی نے اچھا لکھا کہ اگر تمہارا باپ مر جائے نا اس دن اپنی بیٹی کی شادی کروانا، اس دن بھی تمہارا خرچہ نہیں ہوگا، بڑی سادگی سے شادی ہوگی، اور اسی کھانے میں اپنی بیٹی کا ولیمہ بھی کر دینا۔ جب تم دنیا میں ایک انسان کے مرنے پر ایسے کام نہیں کر سکتے تو فرزند رسول، نواس رسول، اور صرف ہم عزاداری مناتے تو آپ ہمیں دوش دے سکتے تھے۔ آپ آل رسول کو کیوں نہیں دیکھتے؟ امام حسین کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، یہاں تک امام حسن العسکری تک جتنے بھی آل رسول گزرے ہیں، کیوں نہیں ان کی ہسٹری پڑھتے؟ کیوں حضرت رضا امام حسین کے نواسے ہیں؟ کیوں جب محرم کا مہینہ آتا ہے اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں فرزند رسول کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں کربلا میں میرے حسین کو مارا گیا۔ کس بندے نے خوشیاں منائی تھی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو کن لوگوں نے کربلا کے بعد اپنے بچوں کی شادیاں کروائیں تھیں؟ بنو امیہ تھے۔ تبرکت بھی بنو امیہ، تارک عاشورہ کا جملہ کہ آج کے دن کو بنی امیہ نے مبارک سمجھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح جناب حمزہ کے جگر کے چبانے کے بعد آکلت الاکباد انہوں نے خوشیاں منائی تھیں، نواس رسول کو مارنے کے بعد خوشیاں منائی تھیں۔ ذرا تاریخ پڑھ تو صحیح کہ نواس رسول کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا۔ کہ فرماتے چند قتل عرب میں ایسے تھے جو اسلام نے حرام کیے تھے۔ ایک قتل یہ تھا کہ یہ کسی کو پھنسانے کے لیے ایک جال بچھاتے تھے، کھڈا کھودتے تھے، وہ جب بندہ اس جال کے اوپر آتا تھا تو نیچے گر جاتا تھا۔ یہ عرب اسے اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں کے لگنے سے مر جاتا تھا۔ میرے چوتھے امام فرماتے میرے بابا بھی گودی قتل گاہ میں گرے، ان ظالموں نے اتنے پتھر مارے کہ بابا کبھی دائیں کروٹ بدلتے تھے، کبھی بائیں کروٹ بدلتے، گھنٹوں لگ گئے اس میں۔ اور صرف کربلا نبی کی نواسیاں، تو جب انسان کے نفس کی تہذیب نہ ہو، اپنی زبان کا غلام بن جائے، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں جو جملے نکال رہا ہوں اس سے رسول کو کتنی اذیت ہو رہی ہے۔